ویلکم بیک ناظرین ہم انٹرنیشنل سطح پہ کچھ ڈیولپمنٹس کی بات کر رہے تھے اور ہم نے فلڈ کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا، لیکن اب میں تھوڑا سا پروگرام کے دوسرے چنک پہ کرنٹ جو پولیٹیکل سینیریو اس وقت بنا ہوا ہے، آج پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن ہوا ہے جس میں رانا ثناء اللہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے گورنمنٹ اتحادی گروپ کے جو ہے وہ کینڈیڈیٹ تھے اور وہ کامیاب ہوئے ہیں، اور جو اپوزیشن ہے پی ٹی آئی انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے۔ سر میاں صاحب، بائیکاٹ کے حوالے سے جو ہے رانا صاحب نے یہ فرمایا ہے اس کے بعد کہ جو بائیکاٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی وہ اس وجہ سے کر رہی ہے کہ اب جو ہے وہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی ایز اے پارٹی رہی نہیں ہے اور ان کے لوگ مجھے ووٹ دینے کے لیے تیار تھے۔ سر جی، یہ تو پارٹیوں کے اندر ہوتا ہے کہ کوئی کچھ کسی کو پسند کرتا ہے، کوئی ہر پارٹی کے اندر ایسا ہوتا رہا ہے، اور ایک وقت یہ بھی تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان کو پسند فرماتے تھے، لیکن آج کی کرنٹ سچویشن جو ہے وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کی یہ تھی کہ انہوں نے رانا صاحب کو وفاقی وزیر بنانا ہے، اسی لیے ان کو سینیٹر بنایا، سینیٹر بنا کے اب ان کو وفاقی وزیر بنائیں گے۔ اور یہ چونکہ بائی الیکشن جتنے بھی ہوتے ہیں نا، دیکھیں نا، یہ گورنمنٹوں کے ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اسمبلی کے اندر بھی بائی الیکشنز، جی ایسے ہی جب بھی بائی الیکشن ہے، چاہے اسمبلی کے اندر ہو، اسمبلی سے باہر ہو، دیکھیں نا گورنمنٹ کا ایک انفلوئنس ہوتا ہے، وہ اپنا اثر انداز، کیونکہ ہمارا الیکشن کمیشن معاف کیجیے گا اس طرح سے وہ بالکل آزاد نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو اس کا نوٹس لے کہ کسی بھی جگہ پہ۔ یہ میں نہیں کہتا کہ یہ یہاں پہ خرابی تو بڑی پیچھے سے چلی آ رہی ہے، اور اگر درست کرنا ہے تو آپ الیکشن کمیشن کے ادارے کو درست کر دیں، آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کی اسمبلی کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھیں نا، ہمارے جو لوگ ہیں وہ 62 63 پہ پورا ہی نہیں اترتے، آپ الیکشن ان کے لیے جو ہے، جو آئین کہتا ہے کہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کینڈیڈیٹ وہ 62 63 کے اوپر پورا اترتا ہو، ایماندار بھی ہو، اہل بھی ہو، قابل بھی ہو، اور لیجسلیشن بھی کرنا جانتا ہو۔ یہاں تو سارے میرے جیسے ان پڑھ لوگ ہیں، وہ اسمبلیوں میں چلے جاتے، میجورٹی نہیں ہے لیکن وہ چلے جاتے، ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو ہر الیکشن جو ہے ہمارا دھاندلی زدہ الیکشن ہوتا ہے، ہم چاہے وہ پیپلز پارٹی کرائے، چاہے وہ نون لیگ کرائے، چاہے وہ پی ٹی آئی کرائے، جب اس کے دور میں ہو تو پھر یہ معاملات ایسے ہی ہیں۔ یا جب آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بناتے ہیں کہ چلو جی اب یہ معاملات کو ٹھیک کر لیں گے اور یہ الیکشن کے لیے آ رہے ہیں، یہ نیوٹرل آ رہے ہیں، کبھی وہ نیوٹرل رہتے ہی نہیں ہیں، اور وہ بھی اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ اور ہوتا ہی یہ ہے کہ آپ بناتے ہی ان کے لیے جو آپ کے منظور نظر ہوتے ہیں مختلف جماعتوں کے، ان کو اکٹھا کر کے آپ وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنا دیتے ہیں۔ اب اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی اگر ان لوگوں کے اوپر مشتمل ہو جن کی جانت کے اوپر اور جن کی غیر جانبداری کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکتا ہو، الیکشن کمیشن کو بھی سب سے پہلے معاف کیجیے گا، سب سے پہلے الیکشن کمیشن کا جو ہے اس کو یہ چاہیے کہ الیکشن کمیشن کو ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کو اور بڑی سے بڑی بات کا اس کا نوٹس لے کہ وہ جو ہے آپ اس ادارے کو مضبوط کر دیں، دیکھیں آپ کے ریزلٹس کیا نکلتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے۔ افاقی صاحب، اسپیکر پنجاب اسمبلی صاحب نے فرمایا ہے کہ انتخابی عمل کا بائیکاٹ اپوزیشن کا سیاسی فیصلہ ہے۔ آپ اس سیاسی فیصلے کو، آپ کا اس سیاسی فیصلے پہ کیا تجزیہ ہوگا افاقی صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ہمیشہ سے ہی مطلب آج سے نہیں، ماضی اگر ہم عمران خان صاحب کا پہلا الیکشن دیکھیں اور اس میں اسمبلی میں جانا اور اس کا بائیکاٹ کرنا، اور اس کے بعد تسلسل کے ساتھ یہ ابھی ریسنٹلی بھی جو انہوں نے یہ بائیکاٹ کیا ہے، یہ ان کا پولیٹیکلی جیسے میں سمجھوں گا کہ سوسائڈک مطلب ان کا ایکٹ ہوتا ہے ہمیشہ سے۔ اس کا نقصان کبھی دوسری پارٹی کو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا نقصان انہیں ہی ہوگا، کیونکہ آپ مقابلے سے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کو جگہ جو ہے نا اوپن چھوڑ رہے ہیں، اسپیس دے رہے ہیں، بالکل اسپیس دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ جب بھاگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یا تو پھر آپ میں کھڑے ہونے کی جو ہمت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے یہی بات کہی ہے کہ ان کے میں ہمت نہیں تھی کیونکہ ان کے لوگ مجھ سے کمٹ کر چکے تھے کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے، اور یہ ممکن ہے، مطلب ایسا ہو، ایسی پاسبلٹی تو موجود ہے نا۔ اچھا، اب سیاسی طور کے اوپر
नून लीग जो है वो और ज़्यादा मजबूत हुई, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब का सेनेट में जाना जी नून लीग की मजीद मजबूती का जो है ना वो बायस बनेगा। वो सीजन पॉलिटिशियन है, वो वज़ीर मतलब कानून रह चुके हैं, इतना अरसा उन्होंने जो है ना एक सियासत की है और वो धड़े की सियासत करते हैं। जब ज़ाहिर सेनेट में जाएंगे तो उनकी आवाज़, वो एक बहरहाल एक समझ लें कि एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो लोगों को साथ लेकर चलने की भी अहलियत रखते हैं, और अगर कभी उनको आगे चल के कोई वजारत मिलती है वो एक अलग बात है, क्योंकि वजारतों की कारकर्दगी जो है वो तो ज़ाहिर मशरूत होती है अपनी पार्टी के सारे उसके साथ। लेकिन बहरहाल पीटीआई ने अपने लिए एक और जो है ये एक नुकसानदेह फैसला उसने ठीक है, अदाद शुमार में अगर वो बरतरी नहीं रखते थे, लेकिन मेरे ख्याल में एक डेमोक्रेसी के अंदर वो उनका एक रोल होना चाहिए था हाउस के अंदर। बिल्कुल मुकाबला उन्हें जरूर करना चाहिए, मुकाबला करना। दूसरा ये कि बाइकआउट कभी भी, आप याद रखिएगा कि 1985 के जो गैर जमाती इलेक्शन हुए थे, आपको याद होगा उस वक्त भी जब कुछ लोगों ने मतलब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से कहा कि हम इसका बाइकआउट करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि बाइकआउट जो है वो हमेशा जो दूसरी कुव्वतें होती हैं उनको फ़ायदा देता है और जो गैर जमहूरी कुव्वतों को फ़ायदा देता है। तो बाइकआउट का हमेशा नुकसान जो उसी पार्टी को होता है जो बाइकआउट करती है। इन्होंने हमेशा, अभी देख लीजिए, अभी भी इन्होंने जहाँ जहाँ भी किया है बाइकआउट किया, उसका नुकसान किसको हो रहा है? इनके लोग बाहर निकल गए हैं, उनके पास ताकत भी नहीं रहती। असेंबली का फ्लोर एक ऐसा फ्लोर है जहाँ पर आपकी आवाज़ बाइकआउट नहीं होना बड़ी मतलब मुअस्सर होती है, आप उस वहाँ पे असेंबली के फ्लोर पे बैठ के अपने मुतालबात मनवा सकते हैं। तो ये उन्होंने अपना जो है ना वो क्या कहते हैं, ठीक है। इसी पे मैं ज़रा मिस रिदा से भी थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूँ, खासतौर पे मिस रिदा, मुझे एक तो एक बाइकआउट के बारे में तो आप थोड़ा तज्जिया देंगी, इसके साथ साथ मुझे थोड़ा ये भी बताइएगा कि हाई कोर्ट ने आज एक 2 सफ़ात में जजमेंट दी है कि ऑर्डर पास किया है कि उन्होंने ये कहा है कि ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं ये कंडीशनल हैं, क्योंकि वो एक ट्रायल चल रहा है और उसका कोई अपील चल रही है, क्योंकि एजाज चौधरी साहब की कन्विक्शन के बाद ये सीट खाली हुई थी। आप अदालती फैसले को किस तरीके से देखती हैं, ये भी काइंडली बताइएगा। आई थिंक मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगा कि मिस रिदा से रब्ता करने की कोशिश कर लें। सर मियां साहब, मैं जो कल 2-3 दिन पहले ही एक नाखुशगवार जो माहौल बना अडियाला जेल के बाहर बतौर एक सहाफ़ी, और मेरा ख्याल में ये सवाल मेरा बनता है, मैं इस पे पहले बात नहीं कर सका, सलाब पे प्रोग्राम करता रहूँ। मुझे ये बताइए कि सर क्या अक़दार हैं, क्या अखलाकियात हैं कि ठीक है, क्या सवाल करना जुर्म है, क्या सवाल के अंदाज में कोई तब्दीली होनी चाहिए थी, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने जो है वो उनके साथ झड़पें की, उन्होंने ऐसा एक सहाफ़ी के साथ? जी ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बात ये है कि फिर ये मुल्क की जो तमाम जमातों की जो लीडरशिप है ना, ये एक्चुअली तो इनको मिल बैठ के मामलात को अपने हल करने चाहिए, एक पैरामीटर्स बनाने चाहिए, एक ज़ाब्ता अखलाक उसका बड़ा ज़रूरी है। जब देखें ना, जब कोई भी, अब बड़े अफसोस की बात है कि खान साहब हमारे बड़े दोस्त हैं, अब जब वो खान साहब जिस तरह से वो बात को जो बात करते थे, वो अंदाज, वो उस तरह से सियासत के अंदर वो अंदाज नहीं चलता, और फिर जब वो फिर उसी को उनके कारकुन हैं तो जाहिर बात है उनके जो लीडर जो बात करेंगे तो उसको फॉलो करेंगे। अब ये दूसरी जमातों में भी ये करना शुरू कर दिया है, और उससे हमें नहीं चाहिए। हमें ये इसकी वज़ादारी और रवादारी की जो है उसको मलूज़ खातर रखना चाहिए। और हमें जब सियासत के अंदर बड़ा ही देखना, सियासत के अंदर 3 चीज़ें बड़ी ही ज़रूरी है कि एक वज़ादारी और रवादारी जो है ना, और उसके लिए और खुले बंदों जो आप निकल के आगे आएँ, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। और कभी नहीं ये होता कि कुछ सियासत के अंदर एक जमात को आप अगर दबा रहे हों और उसका प्राइम मिनिस्टर को अपोजिशन अगर कहे कि भाई आप ये देखें कि ये मामलात हमारे ख़राब हो रहे हैं, उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर उसका फ़र्ज़ मानता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो सारी जमातों का होता है, फिर उसके ऊपर वो नोटिस ले और उसको कहे कि भाई ये इनके साथ ये ज़्यादती नहीं होना चाहिए, कि यहाँ पे तो हमारे मामलात ये होते रहे कि हम प्राइम मिनिस्टर खुद जो उठ के तो वो ये हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये सियासत के अंदर ऐसी नहीं होनी चाहिए ये बातें। और ये जिस तरह से
آپ نے محترمہ آخری بات محترمہ بینظیر بھٹو نے جس طرح سے COD سائن کی تھی اس سے دیکھیں نا آپ کی ایک فضا ایک اچھی ریلیشن شپ جو ہے دوسری جماعتوں کے ساتھ آپ بنے, اسی طرز پہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے میاں صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا. مس رضا ہمارے ساتھ, میرے خیال میں مس رضا ہمارے ساتھ ہے, مجھے سن پا رہی ہے مس رضا؟ اچھا میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ آپ جو ہے وہ قانونی جو ہے وہ انفارمیشن بھی رکھتی ہیں. مجھے قانونی اس میں یہ بتائیے تھا کہ ہائی کورٹ نے آج فیصلہ دیا تھا 2 صفحات پہ اس سینٹ کی الیکشنز کے حوالے سے, کیونکہ یہ جو سینٹ کی الیکشن جس پہ آج ووٹنگ ہوئی ہے اور رانا ثناء اللہ صاحب منتخب ہوئے ہیں, اس پہ جو ہے وہ نااہلی ہوئی تھی, کنوکشن ہوئی تھی اعجاز چودھری صاحب کی. تو جو صفحات پہ جو فیصلہ آیا ہائی کورٹ کی جانب سے, انہوں نے کہا کہ یہ جو الیکشن ہے وہ کنڈیشنل ہے. تو وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے عدالت, اس پہ تھوڑا سا انٹرپریٹیشن کیجیے گا. جی کنڈیشنل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو نا انڈائریکٹ ریلیف ملتا ہے, کوئی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو سسپینشن مل جاتی ہے, کوئی بھی جو حل ہوتا ہے نا وہ نکل آتا ہے. تو اب جیسے ایک سینیٹر ہے اس کے خلاف ایک مقدمہ چل رہا ہے, اس کو نااہل اور نااہل نہیں ہے اس کے خلاف کوئی سیڈنگز چل رہی ہیں. تو اب اس اسٹیج میں سینٹ میں کس نے کام کرنا ہے, یہاں پہ کوشچن مارک آ جاتا ہے. وی کین ناٹ اسٹاپ دا فنکشنلٹی آف دا ورکنگ آف دا اسٹیٹ اینڈ دا سینٹ. تو اس کے لیے ہم کسی نہ کسی بندے کی ضرورت بیکار ہے. اس بندے کو کیسے سلیکٹ کریں گے, وہی جو اس بندے کی ایبسنس سے طریقہ کار ہے. لیکن وہ جو بندہ جو مائنس کیا گیا ہے اس کی پوزیشن ابھی کلیئر نہیں ہے. دس از کالڈ کنڈیشنل کہ اگر تو وہ بری ہو جاتا ہے, بری اپیل کے اندر اگر اعجاز چودھری صاحب بری ہو جاتے ہیں تو وہ ریورس ہو جائے گا یہ معاملہ پھر. جی بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے کیا چانسز سمجھتی ہیں آپ, کیا اپیل جو ہے وہ فل فور جس طریقے سے کل جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ فوجداری مقدمات جو ہیں وہ فل فور جو ہے ان کی کمپلیشن ہونی چاہیے پروسیڈنگز کی, لیٹیگیشن کی؟ جی دیکھیے ایسا ہے کہ میں اگر آپ کو جو آج کل کا ٹرینڈ بتاؤں تو بالکل ایسا ہی ہے کہ سپریم کورٹ میں جو ججز کی تعداد بڑھ چکی ہے پچھلے 2 ماہ کے اندر, تو اب جو کیسز ہیں لاہور میں بھی بینچ بیٹھا ہوئے ہیں, وہ ڈیلی کی بنا پہ جتنے پرانے کیسز تھے جو 2014 سے ملتوی تھے, کرمنل کیسز جتنے پیٹی میٹر جتنے بھی بڑے میٹر تھے, وہ روز کی بنا پہ فور ڈسپوز آف تو ہو رہے ہیں. تو اگر ہم ایک ایز اے آرڈنری کیس دیکھیں تو بالکل اس کا بھی یہی چانسز ہے کہ یہ جلد از جلد سنا بھی جائے گا. لیکن سپریم کورٹ میں جلد از جلد کا بھی مطلب 2 سے 3 سال ہے. تو اس کی مجھے نہیں پتا جلد از جلد کا ہمارے چیف جسٹس صاحب کی کیا انٹرپریٹیشن ہے, کیونکہ 2-3 سال سے سب سے جلد از جلد ہی مانا جاتا ہے سپریم کورٹ. ٹھیک ہے. افاقی صاحب ہم بات کر رہے تھے کیونکہ مس رضا کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا, میں نے ان سے ذرا لیگل اس پہ پوائنٹ آف ویو لینا تھا. میں اب آپ اسی ٹاپک میں ہم واپس آ رہے ہیں, خاص طور پہ صحافت اور سیاست کے حوالے سے. آپ ایک سیزنڈ جو ہے وہ صحافی ہیں, آپ اس چیز کو سمجھیں گے کہ ایک صحافتی اقدار ہوتے ہیں, اصل جو ہے وہ تضاد کس چیز کے اندر ہے؟ کیا صحافتی اقدار کے اندر سوال کرنے پہ کوئی مسئلہ ہے کسی سے, یا جو ہے وہ سوال کا انداز تبدیل ہونا چاہیے؟ اصل کیا ہے کہ ماحول اس طریقے سے بن رہا ہے جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہو گیا ڈیالہ جیل کے باہر بنا ہے؟ 2 باتیں ہیں اس میں. جی ایک تو یہ ہے کہ بطور مطلب جرنلسٹ اور اپنا ہم کیونکہ ہم اپنے آپ کو اس طرح ٹپیکل جرنلسٹ ویسے بھی نہیں سمجھتے جس طرح سے ہمارے ہاں اب ایک طریقہ کا رائج ہو چکا ہے نا آج کل وائرل ہونے کا, یہ مختلف اس میں معاملات. اب دیکھیے یہ کہ ایک جرنلسٹ کا کام ہے سوال اٹھانا, سوال اٹھانے میں اور سیاستدانوں کی تہذیب کرنے میں مختلف, یعنی یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہوں گی. ٹھیک ہے. ہمارے بے شمار ایسے دوست جو ہیں, ساتھی جو ہیں, وہ جو تہذیب کا نا انداز میں بھی سوال اٹھاتے ہیں, جہاں سے ایک پرابلم جو ہے نا آگے شروع ہوتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے سوال کیا ہے تو آپ کے اوپر تشدد کیا جائے. یہ اس سے بڑا ایک جرم, یعنی یہ جرم ہوگا اس کے سوال کا جواب نہ دے کر. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی کیا کہتے ہیں نااہلی بھی ثابت کرتے ہیں, آپ اپنی کمزوری بھی ثابت کرتے ہیں, آپ یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ میں تحمل بھی نہیں ہے, رواداری بھی نہیں ہے.
تو یہ دو باتیں جو ہے نا اگر اس کو ہم تھوڑا سا سم اپ کریں تو اس میں یہ کہ ہمارے جو ساتھی دوست ہیں جرنلسٹ جو ہیں ایک تو انہیں بھی جب سوال کریں تو سوال کرنے کا انداز جو ہے ایک اچھا نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا جو ہمارے جو جس طرح سے ان کے ساتھ یہ جو اسلام آباد والا واقعہ ہوا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ آپ نے پورے کا پورا گروہ جو تھا ایک جتھا جو تھا وہ ان یعنی نہتے جرنلسٹ کے پاس تو سوائے کیمرہ قلم اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، آپ ان کے اوپر پل پڑے ہیں، ان کے اوپر تشدد کیا ہے اور انہیں گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے ہیں. یہ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ والا جو ایکٹ ہے اس سے کیا ہوا کہ ابھی اگر پی ٹی آئی تھوڑی بہت مطلب کہیں عروج پہ تھی بھی کہیں تو ایک دم سے پورے ملک میں دنیا بھر میں جو ہے اس کے لیے نیگیٹو جو ہے نا سارے ریمارکس آنا شروع ہو گئے کہ انہوں نے یہ کیا. تشدد جب بھی آتا ہے نا، آپ جب کسی کمزور آدمی کو کوئی چپیڑ مارتے ہیں تو ہمیشہ سے یاد رکھیے گا کہ کمزور کے ساتھ سارے کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ جرنلسٹ کا جو کام ہے وہ اس کا کام بہرحال یہ ہے کہ اس نے سوال اٹھانا ہوتا ہے، سوال کرنا ہے، اس نے مختلف پہلوؤں کو جو ہے اجاگر کرنا ہوتا ہے، اس نے کریدنا ہوتا ہے. وہ آپ کو اس طرح سے بعض اوقات اتنا اشتعال دلائے گا. آپ دیکھیے گا کہ ایک مرتبہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ ٹی وی میں پروگرام کر رہے تھے تو محترمہ بے نظیر بھٹو بار بار کوئی ذکر کرنا پڑتا ہے مختلف لوگوں کے جو ایکٹ ہوتے ہیں تو وہ بھی مائک پھینک کے چلی گئی تھی کیونکہ سوال جو اس طرح سے مطلب تنزیہ تھے تو وہ انہوں نے کہا جی، حالانکہ وہ اتنی سیزن جرنلسٹ تھے، وہ تھی مطلب پولیٹیشین تھی. تو اس حوالے سے جو ہے نا جو زیادہ کام مطلب جو ذمہ داری بنتی ہے وہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، ہمارے جو رہبران ہیں، ہمارے جو لیڈران ہیں، ان کی بنتی ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں، وہ تحمل سے ان کا جواب دیں، تحمل سے سنیں. اور یہ تو ظاہر تشدد کا تو جو عنصر ہے یہ کسی بھی شکل پہ جو ہے نا اس سے قابل قبول ہی نہیں ہے، اس سے تو قابل مذمت ہونا چاہیے، خواہ وہ کوئی بھی کرے، کسی بھی جگہ پہ رہے، کسی بھی پلیٹ فارم پہ. اس کو یہ نہیں کہ آپ گروہ اور جتھوں کی شکل میں آپ کے پاس لوگ ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جناب آپ آئیں اور ان کے اوپر پل پڑیں. یہ کوئی طریقہ کار کبھی بھی نہیں ہوگا. اسے جو ہے وہ مطلب کنڈم کرنا چاہیے ہمیں ہر سطح کے اوپر. اور پی ٹی آئی جو ہے مطلب چھوٹا سا میں نے ایک مرتبہ ابھی پی ٹی آئی کہیں بھی وہ نہیں تھی، فعال نہیں تھی، یہ ابھی سٹارٹ ہوا تھا ان کا. یہ میں اس لیے ذاتی معاملات کبھی میں ڈسکس نہیں کرتا، لیکن یہ اس لیے کیونکہ یہ ریکارڈ پہ رہے. مطلب ایک جلوس ان کا جا رہا تھا ادھر کہیں پہ احتجاج کی شکل میں، تو اس کے بیچ میں ایک ایمبولینس پھنس گئی تھی. تو میں نے اگلے دن اس کے اوپر کالم لکھا. میں نے کہا یار یہ تحریک انصاف جو ہے یہ ہیلتھ کی بات کرتی ہے، انصاف کی بات کرتی ہے اور انسانیت کی بات کرتی ہے. تو ان کی انسانیت اور انصاف یہ ہے کہ ایک ایمبولینس میں پھنسا ہوا مریض جو ہے وہ ہاسپٹل نہیں پہنچ پا رہا. تو اس کے اوپر ان کی ایک ویب سائٹ اس وقت تھی، اس کے اوپر انہوں نے میرے بارے میں ضمیر فروش صحافی بڑا عرصہ لکھے رکھا. اچھا ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ بھی ایک مطلب اس سے آپ کون سا رویہ کہیں گے، یہ کس طرح کا رویہ ہے. سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اس قدر مذہبی جماعتوں کے بارے میں تو ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہے وہاں پہ ایک مختلف حوالوں سے انتہا پسندی ہے، لیکن سیاسی جماعتوں نے آپ کے رول کرنا ہوتا ہے. آپ لیڈر ہوتے ہیں، آپ پارلیمنٹ میں آتے ہیں، آپ قانون سازی کرتے ہیں. آپ کے اندر تو جو ہے نا ایک تحمل، برداشت کی بھی ایک حد سے بہت آگے جا کر آپ کو جو ہے وہ اپنا ایک رویہ دکھانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے مس ردا، آخر میں اس پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا چاہوں گا کہ تھوڑا سا بتا دیجیے جس طریقے سے فریولس ایک ماحول بنا ہوا ہے پولیٹیکل سینیریو کے اندر، جیسے ضمیر صاحب فاقی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ایک اخلاقیات کے دائرے کار کے اندر رہ کے تنقید بھی کرنی چاہیے، سوال بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک آئینی قانونی حق ہے کہ فریڈم آف سپیچ ہے ہمارے پاس، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کو اتنا اس کی تنقید کی جائے کہ وہ ماحول تنزیہ بن جائے اور دوسری جانب جو ہے وہ اس کا دوسری طرف سے بھی جو ہے وہ جواب جو ہے وہ اس طریقے سے جیسے ایک پارٹی نے جو ہے وہ ان پہ وہ ٹوٹ پڑے ہیں اس پہ. آئی تھنک کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے. پروگرام کا وقت ختم ہونے کا. میاں صاحب میں آخری سوال آپ سے ہی کر لیتا ہوں سر، پھر میں پروگرام کا جو ہے وہ کنکلوڈ کر دیتا ہوں. مجھے اس میں یہ بتا دیں کہ ایک تاثر یہ بھی کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے جو پی ٹی آئی کے یہ جو لوگ تھے جنہوں نے تشدد کیا ہے وہ ان کو جو ہے وہ دہشت گردی کے دفعات ان پہ لگا لی گئی ہیں. کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک معاملہ پری پلانڈ تھا. اس میں کیا آپ کا انالیسس کیا ہوگا؟ دیکھیں جی یہ ہو بھی سکتا ہے، لیکن یہ جو دہشت گردی کی دفعات لگانی ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ تھوڑی سی وزاداری تو گورنمنٹ کی بڑی ذمہ داری ہے. ماحول کو جو ہے نا وہ ٹھنڈا رکھنا چاہیے، نہ کہ اس پہ آپ تیل ڈالیں گے تو ڈیفینیٹ وہ اس کی آنچ سے آپ بھی بچ نہیں سکیں گے. تو بہتر ہے کہ ماحول ملک کے اندر ایک ماحول ایسا ہونا چاہیے. ایک تو سیلاب ہے، اوپر سے ہماری ظاہری بات ہے اکانومی کا بھی ہمیں بڑا
مسئلہ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں فارن انویسٹمنٹ بھی آئے تو تبھی آئے گی کہ جب آپ حالات کو سازگار بنائیں گے, اور اس کے لیے ظاہری بات میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ گورنمنٹ کی بڑی ذمہ داری ہے, گورنمنٹ کو برداشت کرنا چاہیے. ہم نے بھی, میں 5 دفعہ جیل میں گیا ہوں اور ہوتا یہی رہا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں آپ کو کہا جاتا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن وفاداری دکھائی جاتی ہے اور پھر وہ اس کو دوسرے تیسرے دن آگے چھوڑ دیا جاتا ہے. تو پھر گورنمنٹ کو جو ہے نا ڈرا دھمکا کے ان کو چھوڑ دینا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ چونکہ معاملات چونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ایسا ہوا تھا, پی ٹی آئی نے کیا تھا, اب ہم بھی اس کا بدلہ لیں, تو جو کوئی نہ کسی جگہ پہ تو اس کو رکنا ہے نا, تو روکنا بڑا ضروری ہے. سیاست کے اندر رواداری اور وفاداری کی بڑی اہمیت ہے, اور اس کو ہاتھ سے نہیں جانا دینا چاہیے. تو جب تک یہ معاملات ایسے رہیں گے اور پھر ڈیفینیٹ آپ کو اس کے ثمرات بھی آپ کو بھی ملیں گے, ملک کو بھی ملیں گے. دیکھیں نا, بہت سارے ایسے مواقع آپ جانتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے کہ جو آپ کے بہت بڑے معاملات آپ کے طے پا رہے تھے دوسرے ممالک کے ساتھ, اور اس وقت آپ کا احتجاج ہوتا رہا اور پھر وہ فارن ڈیلیگیشن کو واپس جانا پڑا. تو اس کے لیے ہمیں ماحول کو سازگار بنانا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے میاں صاحب, سر آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے, پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آفاقی صاحب آپ کا بہت شکریہ, مس رضا ہمارے ساتھ تھی, ان کا بہت شکریہ. ناظرین, آج کا پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے. آج ہم نے انٹرنیشنل پرسپیکٹو کے حوالے سے بھی بات کی اور فلڈ کے حوالے سے بھی ڈیٹیل ڈسکشن کی, اور ایٹ دی اینڈ جو ہمیں سیکھنے کو یہ ملا ہے کہ جیسے آفاقی صاحب فرما رہے تھے, میاں صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ زیادہ تر اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے سسٹم کو اور تمام تر جو معاملات ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان, پاکستان زندہ باد.